بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام سچ بات کے ساتھ مستد مرزا حاضر خدمت ہے. آج کے پروگرام خصوصی پروگرام کر رہے ہیں. ایک تو اس لیے بھی کہ مولانا عبدالاکبر جسرانی صاحب جو کہ رکن قومی اسمبلی ہیں جماعت اسلامی کے، ہماری محبت ان سے اس لیے بڑی کہ اس پرآشوب دور میں، جب کہ اس وقت نفس نفسی کا عالم ہے اور لوگ باغ کیا تو پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا اقدار کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ واحد شخصیت ہیں. جماعت اسلامی کی پالیسی تھی، وہ بے شک یہ صحیح ہے، وہ اس میں انہوں نے ووٹ نہیں دیا، نہ اس طرف دیا نہ اس طرف دیا، وہ نیوٹرل رہے اور اپنے آپ کو ثابت کیا کہ دنیا کے اندر ایک آدمی سے بھی اللہ تعالیٰ اس وقت تک ایک آدمی جب تک رہے گا ایماندار، قیامت نہیں آئے گی. تو وہ ایک قسم کا منظر، میں اس منظر کے حوالے سے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آج تشریف فرما ہے. اور حافظ نعیم الرحمان صاحب تو یہاں امیر جماعت اسلامی کراچی ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہم ان کو، وہ ہمارے ساتھ ہیں. ہم سے گفتگو کا ہم اس کو بانٹ لیتے ہیں کہ ہم مولانا اکبر چتالی صاحب سے، بلکہ مولانا چتالی صاحب سے ہم نیشنل ایشو پہ بات کر لیتے ہیں، آپ سے کراچی ایشو پہ بات کر لیتے ہیں. صحیح. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں چتالی صاحب سے شروع کر لوں کہ موجودہ سیاسی حالات میں جب آپ نے یہ فیصلہ کیا، آپ کی جماعت نے یہ فیصلہ کیا، میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ سراج الحق صاحب کو. اور اگر میرا بس چلے تو میں سلوشن بھی یہی پیش کرتا ہوں کہ اگر یہ بات کسی کو بھی کبھی موقع ملے کہ بھئی الیکشن کرائیں کسی کے ذریعے، تو مولانا ہمارے جو ہیں سراج الحق صاحب کو وزیر اعظم بنا دیں اور یہ ان کے ذریعے سے الیکشن ان کا کرا دیں تو یہ ایمانداری سے الیکشن ہو جائے. جی. تو اب آپ فرمائیے کہ جب آپ یہ سارے معاملات آپ دیکھ رہے تھے تو اس منظر نامے کو بیان کر دیجیے اور اپنی رائے کا خیر اظہار کر دیجیے. ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن جب جماعت اسلامی کا پہلے دن سے یہ رائے تھا اور ہے اور رہے گا کہ کسی کو بھی اگر اقتدار ملے، چاہے وہ جس طریقے سے بھی ہو، جیسے بھی ہو اور جس انداز سے ہو، تو ان کو 5 سال پورے کرنے چاہیے. اور یہ جماعت اسلامی کی بنیادی وہ پالیسی نقطہ ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. اور اس دفعہ بھی جماعت اسلامی کی پالیسی یہ تھی کہ عمران خان کو 5 سال پورے کرنے چاہیے اور عمران خان جو ہیں ان کو سیاسی شہید نہیں بننی چاہیے، نہیں بننا دینا چاہیے، بننے دینا چاہیے. تو لیکن انہوں نے اپوزیشن نے پتہ نہیں ان کے کیا مفادات تھے، ذاتی مفادات تھے، ملکی مفادات تو یقیناً نہیں ہے، ذاتی مفادات ہوں گے. اس مفادات کے پیش نظر انہوں نے تحریک عدم اعتماد. اگر میں اس میں اجازت تو لفظ بیرون مفادات بھی ہو سکتے ہیں جن کا تو وہ تحفظ کر رہے ہوں. بالکل ہو سکتے ہیں، یہ تو ہے، اس میں کوئی آپ یہ دیکھیے جب ایبٹ آباد میں واقعہ ہوا ہے 2 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے 2011 کا، تو انہوں نے تو آرٹیکل لکھا تھا ان کے فیور میں. انہوں نے وہ اوباما ڈر رہا تھا کہ میں آپ کو فون نہ کروں تو ڈانٹ پڑے گی. وہ تو کہا تھا مبارک ہو آپ فرمائیں. تو انہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کی تو اس پر جماعت اسلامی نے اجلاس بلایا اور اس اجلاس میں تقریباً اتفاق رائے سے، یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ ساتھیوں کی رائے اور تھے، لیکن جب اتفاق رائے سے ایک فیصلہ ہوا تو سارے ساتھیوں نے اس کی یعنی پذیرائی کی اور اس فیصلے کی حمایت کی. وہ فیصلہ یہ تھا کہ ہم اس گناہ بے لذت میں تو اس کو گناہ بے لذت کہتا ہوں، کوئی فائدہ ملک کو نہیں ہے، کوئی فائدہ اس چینجز اسلام کو نہیں ہے، ہمیں جماعت اسلامی کو بھی نہیں ہے کوئی فائدہ. جماعت اسلامی کو کیا پاکستان کے عوام کو نہیں ہے، جو 22 کروڑ عوام ان کے لیے کوئی اس میں نہیں ہے. یہ صرف ذاتی مفادات کے لیے انہوں نے پیش کیا تھا. تو اس سے کنارہ کشی اور اس میں غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ جماعت اسلامی نے کیا اور یہ میری بھی خواہش تھی اور اس پر میں نے اپنے اجلاسوں میں بات بھی کی اور میرے پاس دلائل بھی تھے کہ اس میں ہمیں غیر جانبدار کیوں رکھنا چاہیے. اچھا جی، آپ کے خیال میں سیاسی شہید نہیں ہو گیا؟ وہ ہو گیا، بالکل. اگر 100% نہیں تو 50% تو 100% ہی ہو گیا. اس کا بنیا بک رہا ہے. اگر آپ کراچی کے جلسے کو دیکھ لیں تو بڑا جلسہ تھا، اگر لاہور کے جلسے کو دیکھ لیں تو اس کی تو ہمیں ڈیٹیل مل گئی ہے، کراچی کے جلسے کی ہمیں ڈیٹیل مل گئی ہیں. تو اب سیاسی شہید تو وہ ہو گیا. اور وہ اس نے بھی دیکھیے، جب یہ پاکستان کی تاریخ میں آپ جانتے ہیں کہ ہم کو جب اسٹوڈنٹ تھے، میں 60s کی بات کر رہا ہوں، 1960 میں اسٹوڈنٹ رہا حیدرآباد میں. تو اس زمانے میں تو خیر ہمیں پتہ، اس بات کا پتہ نہیں تھا، لیکن جب ایوب صاحب کو نکالا گیا تو وہ واقعہ ہمیں پتہ ہے. اور حیدرآباد کا وہ واحد شہر ایسا ہے کہ جب ہمیں پروفیسروں نے سمجھایا کہ یہ تو امریکہ کا کھیل ہے، تو میں نے اس وقت ایک
لاکھ کا جلوس ایوب کے حق میں نکالا تھا کہ ہمیں حق ہے، ایوب کو ہم نکالیں، کسی امریکہ کو حق نہیں ہے. بعد میں شہاب نامے میں یہ موجود ہے آپ کا کہ امریکہ نے اس کو نکالا تھا. تو سب کو ہی نکالتے یہ لوگ آئے، تو ایسی بات نہیں ہے. اب یہ مسئلہ یہ تھا کہ اس کا کیونکہ زبان بھی ٹیڑھی ہے، یہ اس کو ابھی عمر بھی اس کی 18 سال 22-23 سال کی عمر ہے، سیاسی عمر. تو جو میں حرکتیں کرتا تھا 22 سال کی عمر میں، چھیڑ چھاڑ یا بیوقوفیوں کی حرکت جو کرتے جو بچے کرتے ہیں، وہ یہ کر رہا تھا اس وقت. اب بھی یہی کرتا ہے، ابھی بھی اس کو میچورٹی کا لیول وہ نہیں آیا جو کہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں. لیکن اب عوام تو اس کے پیچھے ہے نا جی، یہ بدید نہیں، عوام تو اس انداز میں تو ان کے پیچھے نہیں ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ دیکھیں آپ مثلا لاہور کا جو جلسہ ہے، پشاور سے لے کے لاہور تک، اور لاہور سے نیچے مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن پشاور سے لوگ جلوسوں کے شکل میں اپنے گاڑیوں کو لے کر آ رہے تھے، اسلام آباد سے لوگ آ رہے تھے. اب پورا KPK کو جمع کر کے پورا پنجاب کو، آپ چلو شمالی پنجاب ہی کو لے لیں، لاہور تک، نہیں جنوبی پنجاب سے بھی آئے، جنوبی پنجاب سے بھی آئے، تو مل ملا کے اگر 30-40 یا 50 ہزار افراد ایک پارٹی جمع زیادہ ہے، یہ تھوڑا سا کم ہے. چلو 1 لاکھ بتائیں، 1 لاکھ کریں گے نا جی، تھوڑا زیادہ ہے. ٹھیک ہے، وہ جو بھی آپ کہیں آپ کی مرضی ہے، لیکن ہماری جو اطلاعات ہے وہ زیادہ کی ہے. اچھا، تو اتنے لوگ جمع کریں کہیں بھی، تو اس سے میرے خیال میں اخذ کرنا کہ سارے لوگ ان کے ساتھ ہیں اور انقلاب آنے والا ہے، وہ تو نہیں ہے، لیکن اور 2/3 اکثریت سے پھر جیت جائے گی. بالکل غلط بات ہے. اچھا نہیں صاحب، میں آپ سے بات کر لیتا ہوں جی. آپ تو ایک سمبولیکلی ہم تو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ جیسا کہ ہمارے پر میں 2 آپ نے، ایک عبدالستار افغانی دیا، ایک نعمت اللہ دیے. نعمت اللہ تو خیر، عبدالستار افغانی تو میرے اتنے اچھے دوست نہیں تھے، لیکن نعمت اللہ تو میرے دل میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اتنا بڑا آدمی تھا کہ آئی تھنک ہم نے کراچی کے شہر کو اتنا بڑا آدمی شاید ہی نصیب ہو کہ وہ جتنا ہمبل تھا اور جس انداز سے اس نے کام کیے، اللہ ان کو کروڑ جن نصیب فرمائے. تو اب بھی ہماری خواہش یہ ہے کہ جماعت اسلامی اگر آ جائے تو ہمارے لیے کراچی کے لیے بہت بڑی کام ہو جائے. تو ایک پہلا بات تو یہ. لیکن اب جب یہ آج ایک عجیب بات میں آپ سے کرتا ہوں کہ جو آپ سے سوال اس لیے کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ آپ بہت ایکٹیو ہیں اس معاملے میں. دیکھیے MQM کا ملنا پیپل پارٹی سے آپ کو کچھ عجیب نہیں لگتا؟ ایک بات. اور اس میں جبکہ وہ ان میں کوئی ملاپ نہیں ہے، کوئی آدمی کوئی پہاڑا، سندھی میں جو کہتے ہیں نا کھوڑا نہیں لگتا، کوئی پہاڑا نہیں لگتا اس کے درمیان میں. ان کے ملاپ کی کوئی بات، ان کو تکلیف کتنی پہنچائی ہے. لیکن ایک بات جو میں جانتا ہوں MQM کے ساتھ ان کی اسٹڈی کرنے کے بعد، کہ وہ بھی علیحدگی پسند ہے تو یہ بھی علیحدگی پسند ہے. اب اگر مراد علی شاہ کی موومنٹ کو دیکھیں، 5 مرتبہ امریکہ گئے ہیں، 2 مرتبہ بلاول صاحب گئے ہیں، 1 مرتبہ زرداری صاحب گئے ہیں اس کو فائنل کرنے کے لیے، اور اس کے بعد یہ ساری معاملات ہوئے ہیں. اب آپ اس میں فرمائیے کہ اس میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اس صورتحال میں اگر یہ بات بنی تو پھر کیا ہمیں الشمس اور بدر کا معاملہ دور سے گزرنا پڑے گا؟ اچھا، یہ تو خیر آپ نے بہت بڑی اور آگے کی بات فرمائی ہے. جہاں تک MQM کا تعلق ہے تو MQM اور پیپلز پارٹی تو الگ الگ ہیں ہی نہیں. کب الگ ہوئے وہ؟ دیکھیں، یہ سامنے ہوائی فائر جتنے بھی کرتے رہے منہ کے، لیکن 1988 میں بھی ایک تھے، 90 میں بھی تھے، پھر اس کے بعد یہ 2000 لیٹسٹ آپ بتائیں جب یہ زرداری صاحب صدر بنے تھے تو 2008 سے لے کر 2014 تک، یعنی دوسرے الیکشن کے بھی تقریباً 8-9 مہینے 14 مہینے تک کے ساتھ رہے تھے. یعنی اسی دوران میں یہ سارے ایکٹ آئے تھے. 2013 کا بلدیاتی ایکٹ آیا تھا جس کے اوپر یہ بڑا اعتراض کر رہے ہیں، اس ایکٹ میں شامل تھے، اس کا حصہ تھے، اس کے ساتھ حکومت میں رہے. تو یہاں پر آئے تھے مراد علی شاہ صاحب، تو انہوں نے ایک ایسی میڈیا سے بات کرتے ہوئے جب ہمارا معاہدہ ان سے ہوا، آپ نے بیچ میں دخل کیے تھے کہ آپ نے، تو انہوں نے کہا کہ MQM سے، تو ہم نے کہا تو آپ کے ہمیشہ ساتھ رہے ہیں. تو سب نے بڑا اس کو وہ کیا تھا. تو MQM تو ہمیشہ ان کے ساتھ رہی ہے. اور MQM کا مسئلہ دیکھیں یہ رہا ہے، بہت بدقسمتی ہے ان سے سارے آپ اختلاف کے باوجود جو ان کا ابتدائی دور تھا اس میں لوگوں نے ان کو بہت سپورٹ کیا تھا. کراچی کے لوگوں نے، حیدرآباد کے لوگوں نے، سکھر کے لوگوں نے ان کو بالکل سب کچھ ان کے میر پور میں سب نچھاور کر دیا تھا. لیکن انہوں نے بہت زیادتی کی کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ، اور خاص طور پر مہاجروں کے ساتھ. انہوں نے تعلیم کا بیڑا غرق کیا، انہوں نے تہذیب کا بیڑا غرق کیا، انہوں نے ڈیولپمنٹ نہیں ہونے دی. ہمارے جو فخر کے مینار تھے ایک ایک کر کے سارے گرا. یہاں پر ہمارے ساتھ تو ویسے بڑی زیادتیاں ہوتی تھیں، لیکن میرٹ میں تو ہم آگے تھے. انہوں نے تو ہمیں اس میں بھی پیچھے کر دیا. آپ میرٹ میں کہیں ہیں. تو یہ تو انہوں نے ہمارے ساتھ بہت بڑا
پھر یہ ہر حکومت کا حصہ رہے. آئیے جو میں نے بات ایک منظر نامہ کھینچا ہے جی لیکن جب کیونکہ میں اس کی اسٹڈی یہ ہے کہ جب الطاف حسین سے میری ملاقات 22 مئی 1988 کو ہوئی تو اس وقت الطاف حسین نے مجھ سے یہ کہا کہ ہمیں ایک الگ سے پیس آف لینڈ چاہیے، جو میری کتاب میں موجود ہے سیاست دانوں، میں نے اس میں سندھ آپریشن اور اقدار کی کشمکش کی کتاب اس میں موجود ہے. صحیح. اس وقت میں نے مضمون بھی چھپ گیا تھا تکبیر میں بھی اور نوائے وقت میں بھی. صحیح. جو میں نے نون جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت الطاف حسین نے مجھے کہا کہ پیس آف لینڈ چاہیے اور موائل لینڈ چاہیے. تو میں نے کہا بھائی آپ کو صوبہ چاہیے یا ملک چاہیے؟ تو اس پر وہ خاموش ہو گیا. لیکن پھر ایک دن مجھے کہنے لگا کہ جب ہماری جنگ ہوگی جو وار روم ہوگا اس کے انچارج آپ ہوں گے. مجھ سے ہی کہہ رہا یعنی وہ یہ سمجھ کے کہ بھائی میں بڑا پکا. تو میں نے کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی، اس کے منہ پہ کیا کہا 20 آدمیوں کی موجودگی میں کہہ گیا اب یہ کبھی نہیں ہو سکے گا. تو وہ بات میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پس منظر میں تو وہ ہمارے خلاف. دیکھیے دوسری بات میں آپ کو یاد دلاؤں کہ حیدرآباد کو جو حیدر چوک آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں، تو آپ حیدرآبادی ہیں. جی جی جی. حیدرآباد کے چوک میں پہلے تو سارے زعماء کرام کی جو جنہوں نے جدوجہد آزادی میں حصہ لیا، انہوں نے جو ان سب کی تصویریں لگائی. انہوں نے قائد اعظم کی تصویر اس میں نہیں تھی. جب مجھے ایک صحافی نے مجھے بتایا کہ اس میں تصویر نہیں ہے. پھر چند دنوں بعد میں، ایک ہفتے بعد میں ان کے منہ پر کالک مل دیا سب کو. وہ بھی میری کتاب میں موجود ہے. میں نے اس پہ الطاف سے پوچھا یہ تم نے کیا کیا؟ کہنا جیم سید کہتا ہے کالک ملو، تو میں نے مل دی. مطلب یہ تھا کہ ہمارے جتنے بھی زعماء کرام تھے جو آزادی کی تحریک کے جو مبلغ تھے، جنہوں نے حصہ لیا، جو کہ پیشرو تھے یا جو جنہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دیں، ان سب کے منہ کالک کرتی ہے. اب وہ الگ سے آپ انڈیا کے لیے کام کر رہا تھا، CIA کا بن گیا، پھر MI6 کا بن گیا، پھر CIA کا بن گیا. اب خطرہ یہ نہیں ہے کہ اگر یہ دونوں مل جائیں تو پھر یہ ملک رہنمائی کی طرف جائے. میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ تو اب نہیں ہوگا پاکستان میں، اور نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور پیپلز پارٹی بھی کچھ بھی کر لے، اول تو یہ کہ دیکھیں میں فیس ویلیو پہ ہم جائیں گے. یہ ضرور ہے کہ پیپلز پارٹی بھی قوم پرست سیاست کرتی ہے، اور پیپلز پارٹی کی موجودگی میں قوم پرست ذرا پیچھے اس لیے ہی ہو جاتے ہیں کہ اس کا سارا کام پیپلز پارٹی خود کر لیتی ہے. اور MQM اور پیپلز پارٹی کی ہمیشہ سے ایک نورا کشتی ہوتی ہے جس میں بریک لے لیں تو آپ کو جی بالکل لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. وقفے جانے سے پہلے جو حافظ ہمارے نعیم صاحب جو گفتگو کر رہے تھے، میں اپنے گفتگو کی جی بس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ موجود رہے گا. اب جو کچھ نہ ہمیں نقصان ہو چکا تھا، ہمارا مشرقی بازو ہم سے جدا ہو گیا اور اس کے اپنے حالات تھے، لیکن اب ایسی کوئی چیز یہاں پر نہیں ہو پائے گی، اس لیے کہ اب جو پاکستان سے محبت کرنے والی قوتیں ہیں ان اور وہ پبلک کے اندر بہت ڈیپ روٹڈ ہیں. اور اگر یہ کام لیکن منظم نہیں ہے سوائے آپ کے. منظم نہیں، ہاں یہ بات درست ہے. نہیں تو ہم ہیں نا ابھی وہاں پہ کتنے، جبھی تو میں نے الشمس اور بدر کا ذکر کیا بھائی صاحب، کس لیے کیا؟ نہیں اس میں تو دیکھیں اب تو اس سے تو سبق سب نے سیکھا ہوگا نا، خود ہمارے ان قوتوں نے بھی سیکھا ہوگا کہ ان قوتوں کو معلوم ہے. جی جی ان کو وہ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا ٹائم لگے گا اس میں، تو بھائی وائی یو آر ویٹنگ فار دا ٹائم. ہاں نہیں ملک تو رہے گا، لیکن اس ملک اصل میں اب تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے ملک توڑنے کی، یہ ملک اسی کو کھاؤ اسی کو لوٹو، سارے وسائل آپ کے پاس ہیں. اور یہ کام تو مطلب پیپلز پارٹی اور MQM دونوں نے ہی بڑے اچھے طریقے سے کیا ہے. جی دیکھیے میرا اتفاق یہ ہے کہ میں ان کا ذہن کو جانتا ہوں، ان کے ساتھ رہا ہوں، ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر بےنظیر تک، اور سوائے زرداری کے میرے زرداری سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا. لیکن یہ ان کے اذہان میں، جب ایک زمانے میں نے بی سے کہا، جب میں کیونکہ ایٹمی پروگرام کا بہت حامی تھا، ابھی ایٹمی پروگرام کا دھماکہ نہیں ہوا تھا، تو میں نے بی سے کہا کہ بھئی آپ مجھے یہاں کا جو ریچرڈ فاکس 93 میں کون سا جنرل تھا کہ یہاں پر مجھے کہنے لگا کہ ان کو رول بیک کرنا پڑے گا. میرا دوست تھا، بہت پکا دوست تھا، تو ان کو رول بیک کرنا پڑے گا. تو میں نے بی سے کہا کہ خدا کے واسطے تم یہ کام مت کرنا، کیونکہ لگائی آ گیا تھا نا صدر اور وزیر اعظم یہ تھی. تو پہلے یہ کھیل کھیلتے تھے ہمارے ملک میں کہ اگر میں صدر کے پاس جاتے تھے تو وہ کہتے تھا میں کیا کروں، میں تو نہیں کر سکتا، وزیر اعظم نہیں مانتا ہے. وزیر اعظم بجاتے میں کیا کروں صاحب، چیف آرمی صاحب نہیں مانتا. چیف آرمی صاحب جانتے کہتے دونوں نہیں مانتے. کہنے تم لوگ یہ کھیل ہمارے ساتھ کھیلتے تھے. یہ جملہ کہہ رہا ہوں، یہ میں لکھ بھی دیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے آج کہہ رہا ہوں، اسی میں ریئل ٹائم میں لکھ دیا. تو اس وقت انہوں نے یہ کہا بی سے جب مجھے ملی، کیونکہ بی پر میری بڑا احسان ہے. بی کو میں نے دوسرے ٹرم میں دلائی یاسین نواز دوستی کرا کر، کیونکہ میں نواز شریف سے ناراض تھا اس وقت. تو وہ میں نے اس وقت ان سے کہا کہ آپ مہربانی کر کے یہ تمہارے باپ نے شروع کیا تھا، اس کو آپ رول بیک نہ کریں. تو اس پر اس نے کہا مرزا صاحب یہ بتائیے کہ ایٹم بم کس کے پاس ہے؟
اب یہاں پر آ کر میں نے ان کی طرف دیکھا تو ان کا مطلب یہ تھا کہ بھائی یہ تو پنجاب کے پاس رہے گا، تم کیوں بیچ میں کر دو. اب آپ آگے بات کریں. ہاں لیکن بہرحال اس سب کے باوجود بہرحال ہم ہمارا تو نقطہ نظر یہی ہے کہ ہمیں پارٹیوں کو بھی ان کے لوگوں کو بھی فیس ویلیو پہ دیکھنا چاہیے، اور ایسی کوئی بھی مذموم حرکت کسی نے کرنے کی کوشش کی تو منہ کی کھائے گا. جن لوگوں نے پہلے انہی پارٹیوں کے اندر یہ کوششیں کی آپ کو ان کا انجام پتہ چل گیا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے ایم کیو ایم کی سیاست، وہ تو چوراہے پہ بیٹھ جاتے ہیں جب بھی ریٹ لگ رہے ہوتے ہیں لوگوں کے، اور وہ اپنا حصہ لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ حصہ لے کر ہمارا سودا کر لیتے ہیں. پوزیشن تو اب ہے نہیں نا، اوپر کے میں نے درخت کے اوپر جو ہرے پتے ہوتے ہیں وہ ہیں اور اندر کی جڑ کھوکھلی ہوتی ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں سب کچھ، اور کچھ بھی کرتے رہے. پبلک کے 1000 آدمی جمع نہیں ہوتے. اور دیکھیں اب لوگوں اب بہت ہو گئی ہے، اب ہماری جو پوری نئی نسل ہے اس نے بھی ان کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے، اور لوگ ایم کیو ایم کی طرف نہیں جانا چاہتے. میں یہ نہیں کہتا کوئی پارٹی. چلیے اس کو یہاں پر روکتے ہیں. پھر بتائیے کہ ہم اگر یہ معاملہ ہو جاتا ہے اور لوکل باڈیز کے الیکشن شروع ہونے والے ہیں جون میں، تو اب اس میں آپ کتنا بڑا کام کر چکے ہیں؟ نہیں انشاءاللہ تعالی ہم اس میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے، اور جو آپ کا معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے پر انہوں نے حالات کا فائدہ اٹھا کر اس کو ڈیلے کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا. حالانکہ یہ طے پایا تھا کہ جو بھی ہمارے ان سے معاہدہ تھا ہم احتجاج کریں گے، اگر یہ نہیں مانیں گے یہ عید کے فوراً بعد شروع. تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جماعت اسلامی ایک واحد جماعت ہے کہ جو نظریاتی جماعت ہے، منظم ہے، وہ اس کو اتنا ووٹ نہیں ملتے جتنا ان کا حق ہے. جب کہ یہ لوگ ابھی بات کرنے لگے ہیں اس کی کے ساتھ وہ جو فرانس میں طریقہ کار ہے ووٹ کا متناسب ووٹ نمائندگی کا کہ بھائی جہاں جہاں ووٹ ہیں ان کے ووٹ تو ملے نا، وہ ٹھیک ہے. تو لیکن اب ان کو منوانے کے لیے بھی ایک بڑی لمبی طویل جدوجہد چاہیے، جو ایک اس کے لیے عمر چاہیے. پتہ نہیں ہمارے پاس وقت بھی ہے یا نہیں ہے. تو آپ فرمائیں کہ آپ جب وہاں پر بیٹھے ہیں ایک جائزہ لیجئے کہ وہاں پر منظرنامہ کیا ہے، بکاؤ مال کیا کتنے ہیں، لوگ بعض نظریاتی لوگ کتنے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی پارٹیوں میں رہتے ہوئے بھی پاکستان کے بہت بڑے حامی ہیں. دیکھیں ایک تو جماعت اسلامی کا ایک موقف ہے جو متناسب نمائندگی کے سلسلے میں، اور وہ بنیادی نقطہ ہے. اگر متناسب نمائندگی پر عمل ہو جائے اور اس کو ہم اپنا لیں اور پاکستان میں اس کو رائج کر لیں، تو اس سے یہ ہے کہ جو منڈیاں لگتی ہیں اسمبلیوں میں، چاہے وہ قومی اسمبلی ہو چاہے صوبائی اسمبلی ہو، تو چاہے چانگا منگا کی بات ہو یا سوات میں سیاحتی مقامات کی بات آ جائے، تو یہ مسائل خود بخود اس میں حل ہوں گے. متناسب نمائندگی میں یہ ہوتا ہے کہ فرد اس میں امیدوار نہیں ہوتا، اور فرد جو ہے وہ اپنے لیے ووٹ نہیں مانگتا، بلکہ افراد اگر کسی جماعت کے ساتھ ہیں تو وہ اپنی جماعت کے لیے ووٹ مانگتے ہیں، اور جماعت کے جو لیڈر ہے، لیڈر کے کردار کو سامنے رکھ کر وہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں. تو اس میں الحمدللہ اگر متناسب نمائندگی کو اپنا لیا جائے تو جماعت اسلامی پاکستان میں واحد جماعت ہوگی ساری جماعتوں سے. کوئی علاقائی جماعت ہے، کسی علاقے میں ووٹ ہے کسی علاقے میں نہیں ہے، لیکن جماعت اسلامی واحد سیاسی جماعت، جمہوری جماعت، غیر موروثی جماعت، جہاں جمہوریت بھی ہے، جہاں الحمدللہ اسلامی شعائر پر عمل پیرا ہونے کی ایک روایت بھی ہے، اور جہاں کے لیڈرشپ جو ہے وہ اللہ سے خوف کھانے والے بھی ہیں. ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے متناسب نمائندگی اگر اپنایا جائے تو پاکستان میں انشاءاللہ صف اول کی جماعتوں میں جماعت اسلامی پاکستان. اچھا اگر ہم پہلے اب یہ ایک مرحلے میں یہ کام کریں کہ ہمارے مولانا کہتا ہوں ان کو سراج الحق صاحب کو، تو سراج الحق صاحب کو اگر فرض کر لیجیے کہ یہ موقع ملے، ہم ایک آواز اٹھا رہے ہیں کہ سراج الحق صاحب کو اگر یہ آپ کو کسی وقت میں انٹریم گورنمنٹ بنانا پڑے تو سراج الحق کو تجربہ بھی ہے، جو میں نے خیبر پختونخوا کا وہاں کے وزیر خزانہ رہے ہیں، اور کسی بھی جماعت اسلامی کو جو پروفیسر غفور کو ہوا اور ان لوگوں کو ہوا تو یہ لوگ بڑے افسردہ بھی تھے کہ مجھے کہا کرتے تھے، لیکن یہ ان کو تجربہ ہے کہ وہ حکومت کو سمجھتے ہیں. تو ان کو اگر وزیر اعظم بنا دیا جائے انٹریم گورنمنٹ کا تو پھر ایک اچھا بات ہے کہ ہم اس کو ایک نیا مطالبہ کریں. جی وہ تو ہم نہیں ہونے دیں گے. نہیں وہ اگر ایمانداری سے الیکشن کرا دیں تو کیا اچھی بات ہے. وہ دیکھیں عبوری ہوتا ہے نا، جب عبوری میں آپ کوئی قانون پاس نہیں کر سکتے، عبوری میں آپ قوم کے لیے کوئی ایک
یعنی ہم الیکشن تو ایمانداری سے کرا سکتے ہو. الیکشن بھی دیکھیں اس میں یہ ہے کہ پہلے سے آپ کے جڑیں اس میں مضبوط ہوں, بیوروکریسی میں مضبوط ہو, اور اگر اس طرح آپ حکومت میں آ جائیں تو یہ بیوروکریسی آپ کو دھوکہ دے کے رہے. ہاں تو اس سے بچنا بھی چاہیے. یہ تو بہت چالاک لوگ ہیں, تو ان سے دور رہنا ہی. جماعت اسلامی کو میرے خیال میں عبوری دور کے لیے نہیں آنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ موجودہ جو حالات ہیں نا, اس حالات میں جماعت اسلامی کا کردار بہت اہم ہے الحمدللہ. چاہے ہم ایک ہیں, چاہے ہم زیادہ ہیں, چاہے ہم نہیں ہیں, لیکن یہ کہ ایک کردار ہے, اور اس کردار کو لے کر قومی اسمبلی بھی ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں, صوبائی اسمبلی میں بھی کہہ سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے وزراء ہیں, ہم نے حکومت میں بھی شامل ہوئے, ہم نے پہلے بھی یعنی پروفیسر غفور صاحب اور ہمارے چودھری رحمت اللہ صاحب, وہ بھی ایک یعنی وزیر رہے وفاقی. نہیں, ہمارے جو سب سے بڑا کام کیا ہے وہ ہمارے کراچی کے جو نعمت اللہ خان صاحب پہلے پروفیسر غفور کے ساتھ میں جو تھے, محمود اعظم فاروقی اس آدمی نے میڈیا کا منظرنامہ بدل دیا, جہاں پہ پورا لیفٹ کا گروپ تھا. عرض کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ الحمدللہ جہاں بھی ہم نے ذمہ داریاں دی ہیں, اس ذمہ داری جو ہے یہ جس کو پروفیسر غفور ہمیشہ سردہ رہتے تھے, ریپینٹ کرتے تھے کہ میں وزیر کیوں بنا. ابھی میں آپ سے ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں, چھوٹا تھا, معاف کرنا. جنرل نراصف یہاں کا کور کمانڈر تھا, بہت اچھا شریف آدمی تھا, ایک اچھا آدمی تھا, اور مجھ سے اس نے وعدہ لیا تھا کہ میں ایسے جو بات بھی کرو گے تم کبھی نہیں کرو, کسی کو نہیں بتاؤ گے. اس نے مجھے کھانے بھی بہت کھلایا ہے, مجھ سے بہت سیکھتا بھی تھے. ایک دن مجھے کہنے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں کیپٹن تھا اور میں گھر بنانا چاہتا تھا, تو میں پروفیسر کا اس زمانے میں سیمنٹ نہیں ملتی تھی, اور یہ اس کے شاید اس کے پروڈکشن کے وزیر تھے. تو میں ان کے بعد بغیر اس کے چلا گیا, انہوں نے فوری طور پہ مجھے دے دیا کوٹا. اب بتائیے آپ کو ایک آدمی جو بعد میں کور کمانڈر بنا, وہ آپ کی اتنی بڑی تعریف کر رہا ہے. میں نے پروفیسر صاحب کو بتایا, میں نے پروفیسر صاحب دیکھو آپ کی اتنی عزت ہے, آپ تو ہر وقت ریپینٹ کرتے ہو, تو اقتدار میں آ کر خدمت کرنا ایک بڑی بات ہوتی ہے. جی فرمائیں آپ. جی سراج اللہ صاحب کو اگر عبوری طور پر وزیر اعظم بناتے ہیں یا اختیارات, مجھے آپ بتائیے, آپ سے میں ایک منٹ پوچھتا ہوں آپ, لیکن اس سے پہلے یہ مجھے پروفیسر غفور کی اور ہمارے جو اعظم صاحب کی وزارت کی عمر کیا تھی, کتنی تھی؟ 3.5-4 مہینے. بتائیے. لیکن اتنا بڑا کام کر کے گئے ہیں کہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو میڈیا اس وقت آپ بیٹھا ہے, جس میں آپ کو سپورٹ ملتی ہے, وہ صرف اعظم صاحب کا مرہون منت ہے. 3 مہینے کے اندر اس آدمی نے منظرنامہ بدل دیا. اس میں اتنا فرق ہے کہ اگر میں اجازت دیں تو بریک لے لو, پھر بعد میں ناظرین کرام یہاں لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. وقت سے جانے سے پہلے جناب محترم مولانا چترالی صاحب سے ہم گفتگو کر رہے تھے, انہیں شکایت ہے کہ میں انہیں بولنے نہیں دے رہا ہوں, تو آپ جتنے وہ بھی گفتگو کرنا چاہیں بولیں. دیکھیں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اختیارات آپ دے دیں گے, اس سے پہلے اس کے لیے بیک گراؤنڈ تیار کرنا پڑے گا. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ الیکشن پہ جب ہم جا رہے ہیں, اگر عبوری طور پر آپ کسی کو ذمہ دار بنا رہے ہیں, اور یہ ذمہ داری پورے پاکستان کی صرف ایک صوبے یا ایک علاقے کی نہیں ہے ذمہ داری, یہ پورے پاکستان کی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری پہ ایک آدمی کو تو اس کے لیے پہلے سے انتظامات ہونے چاہیے, اور اس انتظامات میں سب سے پہلے الیکشن ریفارم پہ بات ہونی چاہیے. اسمبلی میں اس کے لیے بل آنے چاہیے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اگر متناسب نمائندگی کو اپنا کر قومی اسمبلی تو پھر ٹھیک ہے. قانون سازی ہونے کے بعد اگر ایک دیندار, امانت دار اور ایک جمہوری پارٹی کے غیر موروثی پارٹی کے سربراہ کو ذمہ داری دی جائے, اور وہ دیانت اور امانت کے ساتھ اس الیکشن کے وہ کرائیں اور اس میں اپنے حصہ بھی ڈالیں, تو انشاءاللہ اس میں ملک کے لیے بھی, قوم کے لیے بھی اور اسلام کے لیے بھی فائدہ ہوگا, نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ. جی آپ کا شکریہ, آپ نے اپنے موقع بیان کر دیا. صاحب میں اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, آپ کو یاد ہوگا نعمت اللہ صاحب کے بعد یہ بیوروکریسی تھی. نعمت اللہ صاحب نے کیا کام کیا کہ اپنے آدمی جماعت اسلامی کے ہر جگہ پر ان کے ایک ایجوکیشن کا ایک نمائندہ مقرر کر دیا, اور کر کے اس نے اپنا سارا نظام جو ہے چلایا, اور اتنے شاندار طریقے سے چلایا کہ اب حیران ہو جاتا ہے لوگ باغ کہ کوئی آدمی اس طرح سے بھی انوینٹ کر سکتا ہے. نیا نظام انوینٹ کر دیا اس آدمی نے. اب فرمائیے آپ جب آئیں گے تو کیا کریں گے؟ نہیں, اسی طرح سے ہے. دیکھیں جماعت اسلامی کو ایڈوانٹیج ہی یہ ہے کہ اس کے پاس ایک ٹیم ہے موجود پہلے سے,
اگر نعمت اللہ خان صاحب اکیلے ہوتے تو بھی بہت بھاری تھے، لیکن وہ اکیلے نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے نا. اور یہ بھی دیکھیں نا جو مت بنے ہوئے ہوتے ہیں نا سیاست میں کہ ایک آدمی ٹھیک ہو. بتا رہا ہوں کہ اس نے کیسے کام کیا، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے کیا کیا. ایجوکیشن منسٹر، ایجوکیشن کا سیکرٹری الگ ہے، جی اس نے ایک اپنا آدمی لگا دیا، وہ ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہا. جی اب چلیں. تو میں یہی تو 3 اسسٹ کرتے تھے اور ہم خود اس نظام کا حصہ تھے. میں خود ایک جگہ سے نائب ناظم کا الیکشن جیتا تھا اس زمانے میں یونین کونسل میں، اور ہماری جماعت اسلامی نے ان کی مدد کے لیے پوری ٹیم فراہم کی تھی. جتنا انفراسٹرکچر تھا، جتنا پانی اور بجلی تو خیر میں اس میں ڈومین میں نہیں آتا تھا ڈیولپمنٹ کی تھی. اس کی وجہ تھی نا ہاتھ پہ نا. دیکھیں ہمیں بھی الحمدللہ یہ ایڈوانٹیج ہے کہ اس وقت کراچی ہماری ہتھیلی پہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ اس کا مسئلہ ہے کیا، اس کی آبادی کا مسئلہ کیا ہے، اس کے پانی کا مسئلہ کیا ہے، اس کی جو ہے وہ انفراسٹرکچر کا پرابلم کیا ہے، اس میں کون کون سی جو ہیں وہ لائنیں بننی چاہیے، لائٹ ریل کس طرح ہونی چاہیے، کیسے آگے چل کر نیگوشیٹ کرنا چاہیے. اتنا اچھا کام تھا، اس نے یہاں لمبے لمبے بانس کھڑے کر دیے ہیں اس کے سیمنٹ کے. جی ہاں جی ہاں. بتائیے لائٹ ریل چلنی تھی اس کے اوپر، اور مطلب یہ تو بڑی لمبی داستان ہے نا کہ جو کچھ اگر جی ہاں اگر تو یہ جو ہے وہ تھرو کرتا اور یہ NRO نہیں دیتے مشرف صاحب پیپلز پارٹی اور MQM کو، تو کراچی اس اگلے 4-5 سال میں بہت کچھ بن جانا تھا. اب کراچی کو کراچی بنانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی چوائس ہی نہیں ہے اہل کراچی کے پاس کہ جماعت اسلامی کا معیار ہے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ہماری پارٹی کا مسئلہ. میں نے تو سب سے ہمارے سارے ٹی وی گواہ ہیں، میں نے سب سے کہا کہ سب باتوں چھوڑ دو، مہاجر واجر سب کو چھوڑو، جماعت اسلامی کو ووٹ دو. اس وقت تو ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور نعمت اللہ خان جیسی شخصیت عطا فرمائے نا جماعت اسلامی کے ذریعے سے. انتہائی مشکور. جزاک اللہ. اس کے بعد لیتے ہیں اجازت. اللہ حافظ.